سرکار عبداللہ کا پیغام لے کر ان کے والد ان کے گھر جاتے ہیں اور جانے کے بعد کہتے ہیں میری ایک بیٹی ہے، آج تک اس نے اپنا قدم گھر سے باہر نہیں نکالا، اللہ نے اس کے اندر شرم و حیا کا ملکہ رکھا ہے، میں چاہتا یہ ہوں اے کعبہ کے متولی آپ اپنے بیٹے عبداللہ کا نکاح میری بیٹی آمینہ کے ساتھ کر دیں۔ سرکار عبد المطلب فرماتے ہیں کہ میں بھی ایک زمانے سے اسی بات کی جستجو میں تھا کہ کوئی خوبصورت نیک سیرت پاک دامن بیٹی میرے بیٹے کے لیے مل جائے۔ ایسا نہیں ہے کہ خالی لڑکی والے ہی رشتے کی جستجو میں رہتے ہوں، بلکہ لڑکے والے بھی اس بات کی جستجو میں رہتے ہیں کہ ہمارے لڑکے کو اچھی خاندان اچھے گھرانے کی بیٹی مل جائے، کیونکہ ہر دور میں ایسا ماحول ہے کہ کچھ جگہ ایسا ہوتا ہے کہ عورتیں لڑکیاں بیویاں شوہر کے اوپر ظلم کرتی ہیں، اور کچھ جگہ ایسا ماحول بن جاتا ہے کہ شوہر عورتوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ یہ زمانے کا دستور ہے۔ حضرت عبد المطلب بیان فرماتے ہیں میں اپنے بیٹے کے لیے لڑکی تلاش رہا تھا، لیکن جب رات کے وقت میرے پاس حضرت آمینہ کے والد حضرت وہب نکاح کا پیغام لے کر آئے، اور میں نے آمینہ کی تعریف لوگوں کی زبانی سن رکھی تھی کہ آمینہ کی شان یہ ہے کہ 7 سال کی عمر سے کبھی آپ نے اپنے سر سے دوپٹہ نہیں اتارا تھا، جس دور میں عرب کی خواتین بڑی ہو کر اپنے سروں سے دوپٹہ اتار کر مکہ کی گلیوں میں گھومتی تھیں، اور شرم و حیا کا مادہ ان کے اندر سے نکل گیا تھا۔ ایسے پرفتن دور میں بھی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ، ابھی آپ کی بچپن کا دور ہے، لیکن ایسے دور میں بھی آپ نے اپنے سر سے دوپٹہ نہیں اتارا، اور اس دور میں خواتین بتوں کے آگے اپنی گردنوں کو جھکا دیا کرتی تھیں، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے ساری زندگی کبھی بت کے سامنے اپنی گردن کو نہیں جھکایا، ہمیشہ اپنے دل کا رشتہ بارگاہ رب الجلال سے جوڑ کر رکھا، اور جب کوئی پریشانی آتی اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی الہی تیری بندی آمینہ تجھ سے دستے سوال کرتی ہے، مولا تیری رحمت کا واسطہ تو میری پریشانی کو دور فرما دے۔ علماء فرماتے ہیں پریشانی کے موقع پہ، مصیبت کے موقع پہ، تکلیف کے موقع پہ، ہر موڑ پر حضور کی والدہ اپنے دامن کو رب کے سامنے پھیلاتی تھیں۔ ابھی آپ کا بچپن کے یہ چرچے پورے عرب کے اندر پھیل چکے تھے۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت وہب سے کہا ہمیں آپ کی بیٹی کا یہ پیغام نکاح قبول ہے۔ سبحان اللہ، اب پیغام نکاح قبول ہو گیا تو وہ عورتیں جو اس جستجو میں تھی کہ ہمارا نکاح بھی حضرت عبداللہ کے ساتھ ہو جائے، جب ان کو پتہ چلا کہ ان کا رشتہ آمینہ کے ساتھ ہو چکا ہے، وہ بڑی مغموم ہوئی۔ سرکار عبد المطلب نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کا نکاح حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ کر دیا، نکاح ہو گیا۔ اب وہ نور جو سرکار عبداللہ کی پیشانی میں چمکتا تھا اور جس کی برکتوں سے عالم یہ تھا، خود مورخین بیان فرماتے ہیں کہ جو نور محمد حضرت عبداللہ کی پیشانی میں چمکتا تھا، تو جب آپ مکہ کی گلیوں سے گزرتے تھے تو اس نور محمد کی برکتوں کا عالم یہ تھا کہ اگر گلیوں میں اندھیرا ہوتا تھا تو نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں سے وہ اندھیرا سویرے میں تبدیل ہو جاتا تھا، تاریکی اجالے میں بدل جاتی تھی۔ یہ مصطفیٰ جان رحمت کے نور کا کمال تھا۔ اب وہ نور آپ کے صلب سے منتقل ہو کر حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شکم میں جلوہ فرما ہو جاتا ہے۔ عزیزان گرامی ذی وقار، یہ نور کہاں گیا؟ سرکار کی والدہ حضرت آمینہ کے شکم میں۔ اب اس نور کو آئے ہوئے 2 مہینے ہوئے۔ کتنے؟ 2 مہینے۔ توجہ ہے، بات سن آ رہی ہے؟ کتنے مہینے ہوئے؟ 2 مہینے۔ ایک بات یاد رکھنا، جب عورت حمل سے ہوتی ہے اس کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بلکہ ہم نے دیکھا ہے اور یہ سائنس بھی بتاتی ہے کہ جب مادہ منویہ
مرد کی صلب سے نکل کر عورت کے حمل میں جا کر ٹھہرتا ہے، شکم میں جا کر ٹھہرتا ہے اور وہ استقرار قرار پا لیتا ہے، تو پہلے ہی دن سے عورت کو تکلیف آنا شروع ہو جاتی ہے۔ کچھ عورتوں کو جو ہے دل متلاتا ہے، کچھ عورتوں کو چکر آتا ہے، کچھ عورتوں کو پلٹی آ جاتی ہے، کچھ عورتوں کو آنکھوں کے آگے اندھیری سی آ جاتی ہے، اور کچھ خواتین ایسے ہیں انہیں چلنے میں جو ہے دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور جیسے ہی یہ حمل کی مدت بڑھتی جاتی ہے تکلیف کا سامنا بڑھتا رہتا ہے۔ حدیث میں ہے، سرکار فرماتے ہیں کہ بچہ جب منی ماں کے پیٹ میں جاتی ہے 40 دن تک وہ سفید پانی لیتا ہے، اور 40 دن کے بعد وہ گاڑھا خون بن جاتا ہے، اور پھر 40 دن کے بعد وہ گوشت کا لوتھڑا بن جاتا ہے، اور پھر 40 دن کے بعد اللہ اس کے اندر روح ڈال دیتا ہے۔ اس طریقے سے ایک بچہ ماں کے پیٹ میں پرورش پاتا ہے، لیکن ہمارے گھر کی خاتون کے اگر شکم میں حمل ٹھہرتا ہے، اس کی متلی آتی ہے، اس کا دل متلاتا ہے، اس کو چکر سا محسوس ہوتا ہے، اگر اس کے پاؤں کے نیچے کنکر آ جائے اس کو تکلیف محسوس ہوتی ہے، لیکن میرے نبی کی ماں حضرت آمنہ فرماتی ہیں جب میرے نبی کا، میرے بیٹے کا نور میرے شکم میں آتا ہے تو عرب کی عورتیں جب ایک کنویں کے پاس پانی لینے جاتی تھیں تو آپ کے گھر سے کنویں تک کنکر ہی کنکر ہوتی تھی، عورت اس پہ پاؤں رکھتی تھی تو چپ جایا کرتی تھی، لیکن فرماتی ہیں یہ نور مصطفیٰ کی برکتیں تھیں کہ جب میں کنکر کے اوپر اپنا پاؤں رکھتی تھی تو اللہ اس کنکر کو موم میں تبدیل فرما دیتا تھا۔ یہ برکتیں تھیں، اور فرماتی ہیں جب عرب کی عورتیں کنویں کے پاس جاتی تھیں اور کنویں کے اندر ڈول ڈالتی تھیں، یہ دور نہیں تھا آج تو بٹن دبایا پانی منٹوں میں ہمارے گھر پہنچ جاتا ہے، اب تو بڑی آسانیاں ہو گئی، لیکن عرب کی خواتین سے پوچھو کتنی تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا تھا تب جا کر پانی ان کے گھر پہنچتا تھا۔ نبی کی والدہ حضرت آمنہ فرماتی ہیں ابھی میرے نبی کا نور میرے شکم میں ہے، میں کنویں کے پاس پانی لینے جایا کرتی تھی تو عرب کی اور بھی عورتیں کنویں کے پاس پانی لینے آیا کرتی تھی، ایک بڑا لمبا ڈول ہوتا تھا، اس ڈول کے اندر رسی باندھی جاتی تھی اور اس رسی باندھ کر ڈول کو کنویں کے اندر گرایا جاتا تھا، تب جا کے اس میں پانی بھرا جاتا تھا۔ لیکن فرماتی ہیں وہ خاتون آتی تھی، رسی باندھتی تھی، ڈول گراتی تھی، اور اس کو پکڑ کے جب اٹھانا ہوتا تو بڑا بھاری ہوتا، اور عورت اگر حمل کی حالت سے ہو تو ڈاکٹر بھی منع کر دیتے ہیں ایک وزن اٹھانا، اور 1-2 مہینہ تو عورت بڑی احتیاط برتتی ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ جھٹکے میں حمل گر جائے، لیکن اللہ اکبر میرے نبی کی ماں حضرت آمنہ فرماتی ہیں میں حمل کی حالت سے کنویں کے پاس جایا کرتی تھی، عرب کی عورتیں کنویں کے اندر سے پانی نکالا کرتی تھیں، میں بھی کنویں سے پانی نکالتی تھی، لیکن عالم یہ ہوتا تھا اور خاتون زور دے کر پانی کو اوپر کھینچتی تھی، لیکن جب سے میرے نبی کا نور میرے شکم میں آیا اب مجھ کو زور دینے کی، محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، بلکہ پانی آٹومیٹک اوپر کو آ جایا کرتا تھا۔ سبحان اللہ، یہ برکتیں تھیں اس نور کی جو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت آمنہ کے شکم میں جلوہ فرما تھا، اور خود بیان فرماتی ہے کہ جب میں گلیوں میں گزرتی تھی کنویں کے پاس پانی لے کر جایا کرتی تھی تو عرب کے اندر خوشبو بڑی لاجواب ہے۔ آج بھی لوگ عمرہ کرنے جاتے ہیں، بولو خوشبو لاتے کہ نہیں لاتے؟ نہیں لاتے، خوشبو آتی نہیں، مدینے سے لوگ لاتے ہیں، عطر لاتے ہیں، وہاں کی خوشبو لاتے ہیں، بڑی مشہور ہے، لیکن خوشبو کی بھی ایک حد ہوتی ہے، خوشبو لگانا چاہیے۔ بعض آدمی تو بڑی تیز خوشبو لگاتے ہیں، اتنا کہ آزو بازو والے کو بھی چھینکیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ خوشبو جتنی ضرورت اتنے حساب سے لگانا چاہیے، لیکن ہم اور آپ جو خوشبو لگاتے ہیں وہ دکان کی خوشبو، لیکن سرکار کی ماں حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ عورتیں جب کنویں کے پاس جاتی تھی پانی بھرنے کے لیے، میں بھی جایا کرتی تھی، کو میں جب جاتی تھی تو مجھ سے میرے پڑوس کی عورتیں پوچھتی تھی کہ آمنہ یہ تو بتا کہ تو کون سی خوشبو لگا کر آئی ہے، کون سا جو ہے تو عطر لگا کر آئی ہے؟ سرکار کی ماں حضرت آمنہ فرماتی میں کہتی تھی کہ میں نے کوئی بھی خوشبو نہیں لگائی ہے،
تو وہ خاتون کہا کرتی تھی آمینہ اب ہم کچھ مہینوں سے اس کنویں کے آس پاس اور وہ مکان جو تمہارے مکان کے آزو بازو میں رہتے ہیں وہ ساری عورتیں کہا کرتی تھیں ہم نے آج تک ایسی خوشبو محسوس نہیں کی ہے جو ہم کچھ مہینوں سے اب خوشبو محسوس کر رہے ہیں، ذرا یہ بتاؤ کہ تم نے کون سی مارکیٹ سے یہ وہ خوشبو خریدی ہے کہ جس گلی میں تم جاتی ہو وہ گلی عطر سے معطر ہو جایا کرتی ہے؟ تو فرماتی ہیں اس میں کمال کوئی دنیاوی عطر کے اور خوشبو کا نہیں ہے، بلکہ کمال اس نور کا ہے جو نور میرے شکم میں اللہ نے جلوہ فرما دیا ہے۔ عزیزان گرامی ذی وقار، یہ کمال تھا حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ فرماتی ہیں ابھی میرے حمل شریف کو 2 مہینے ہوئے تھے، میرے شوہر جن کا نام حضرت عبداللہ ہے وہ معاش رزق کے لیے گھر سے باہر نکلنے کا ارادہ کرتے ہیں۔ آپ کے والد حضرت عبد المطلب نے بلایا اور کہا بیٹا کچھ کام بھی کرو۔ آپ کے والد نے کہا یہ مال ہے، اس مال کو تجارت کرنے کے لیے تم ملک شام چلے جاؤ۔ پہلے یہ شام، مصر اور جناب والا دمشق، یمن، یہ سب ایک ہی عرب کے اندر مانا جاتا تھا۔ اب یہ حالات بدلتے گئے، یہ الگ الگ ملک بنا دیے گئے۔ جیسے پہلے ہمارا ہندوستان اور شری لنکا، بنگلہ دیش اور پڑوسی ملک یہ سب ایک ہی تھے، لیکن اب یہ الگ الگ کر دیے گئے۔ ایسے ہی اس دور میں یہ ملک ایک تھے لیکن الگ الگ کر دیے گئے۔ ملک شام تجارت کے اعتبار سے بڑا فیمس تھا، تو سرکار کے والد حضرت عبد المطلب نے بلایا، کہا اے میرے بیٹے تم تجارت کرنے کے لیے شام جاؤ۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں میں نے مال لیا، مال لینے کے بعد میرے ساتھ قافلے کے بہت سارے لوگ تھے، میں شام چلا گیا، لیکن جب میں شام پہنچنے کے بعد میری طبیعت خراب ہو گئی اور میں اتنا بیمار پڑ گیا کہ میں مکہ واپس نہیں آ سکتا تھا، اور شام سے مدینہ قریب تھا، اور مدینہ یہ وہ جگہ تھی جو میرے والد کا ننیال تھا، حضرت عبد المطلب کا ننیال مدینہ المنورہ تھا۔ فرماتے ہیں کہ میں بجائے مکہ آنے کے پھر میں مدینے میں ٹھہر گیا۔ ابھی حمل شریف کو 2 مہینے ہوئے، آپ مدینے میں اپنے والد کے ننیال میں رہتے رہے۔ 1 دن گزرا، 2 دن گزرا، 3 دن گزرا، یہاں تک کہ 7 دن کے بعد حضرت عبداللہ کا انتقال پرملال ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب وہ لوگ جو آپ کے ساتھ گئے تھے تجارت کرنے کی گھر سے، وہ سب تجارت کر کے مکہ المکرمہ آ گئے۔ ہر خاتون نے اپنے شوہر کو دیکھا، خوشی کا اظہار کیا، لیکن جب حضرت آمینہ نے اپنے سہاگ کو دیکھا، اپنے شوہر کو دیکھا، تو آپ نے آنے والے مسافرین سے پوچھا اے لوگو تم عبداللہ کو ساتھ میں لے کر گئے تھے، اب عبداللہ کہاں رہ گئے، وہ تمہارے ساتھ کیوں نہیں آئے؟ انہوں نے کچھ نہیں بتایا، انہوں نے کہا ہمارے ساتھ گئے تھے لیکن ان کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، وہ مدینہ میں رک گئے، ہم واپس آ گئے۔ اب کوئی فون کا زمانہ تو نہیں تھا کہ سرکار آمینہ موبائل نکالتی اور بٹن دباتی اور حال دریافت کر لیتی، نہیں، بلکہ آپ بڑی پریشان تھی، کافی عرصہ گزر گیا، صبح سے لے کر شام تک اسی جستجو میں ہو جاتی تھی کہ آج میرے عبداللہ آئیں گے، آج میرے عبداللہ آئیں گے۔ کہ آ نگر کے غیور مسلمانوں ذرا سنو تو صحیح، ایک سچی عورت کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے شوہر کے علاوہ کسی اور سے محبت نہیں کرتی ہے اور اپنے شوہر ہی کو محبت کی نگاہ کے ساتھ دیکھتی ہے، ساری زندگی اسی کی محبت میں وہ اپنی جان کی انتہا کو پہنچا دیتی ہے۔ یہ ایک نیک خاتون کی پہچان ہوتی ہے، اور نیک خاتون کی علامت یہ بھی حدیث میں بیان کی گئی ہے کہ جب خاوند شام کے وقت کام کر کے گھر آئے تو اس کو پانی پیش کرے، اور پانی پیش کرنے کے بعد اپنی اداؤں سے، مسکراہٹ کے ذریعے سے وہ باہر سے آنے والے شوہر کا دل جیت لے۔ حضور فرماتے ہیں اگر کوئی عورت اپنے شوہر کا دل اپنی اداؤں کے ذریعے سے جیت لیتی ہے، اللہ اس کو صدقہ کرنے کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ عزیزان گرامی ذی وقار، اب ایک لمبا سمے گزر گیا لیکن حضرت عبداللہ نہیں آئے۔ صحیح صاحب تھوڑا انہیں سمجھا دیجیے۔ حضرت عبداللہ نہیں آئے، آپ صبح سے لے کر شام ہو جاتی ہے، لیکن اسی جستجو میں کہ میرے عبداللہ کب آئیں گے۔ ایک دن آپ نے اپنے شوہر، اپنے سسر حضرت عبد المطلب سے کہا ابا
ابا ہمیں سب دکھائی دیتے ہیں لیکن عبداللہ نہیں دکھائی دیتے۔ ابا عبداللہ کہاں چلے گئے؟ آپ نے میرے شوہر کو کہاں بھیج دیا ہے؟ ایمانداری سے بتاؤ، اگر شادی کے کچھ دنوں کے بعد شوہر دوری پہ چلا جائے تو لازمی طور پر بیوی کی کمر ٹوٹتی ہے کہ نہیں ٹوٹتی ہے؟ جو خاتون، جو شریک حیات اپنے شوہر سے سچی محبت کرتی ہے، اگر ایک لمحے کے لیے بھی اس کا شوہر اس کی نگاہوں سے دور چلا جاتا ہے، وہ خاتون بے چین اور بے قرار ہو جاتی ہے۔ اور جس خاتون کو اپنے شوہر کی کوئی پرواہ نہ ہو، یہ میری ماں بہنیں بھی اپنے گھروں میں سن رہی ہیں، ان سے بھی میں گزارش کروں آپ بھی ذرا محبت کے ساتھ سنیں۔ بڑی شکایتیں آتی ہیں ہمیں بھی اپنی ماں بہنوں کی طرف سے، کچھ ایسی جو ہے ہماری ماں بہنیں نکل آتی ہیں جو آئے ذرا سی بات پر اپنے شوہروں کو تکلیف دیتی ہیں، ان کو ٹینشن دیتی ہیں، کبھی کسی بات کو لے کر کبھی کسی بات کو لے کر۔ ہر آدمی یہی چاہتا ہے کہ میں اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو، اپنے ماں باپ کو خوش رکھوں اور ان کے لیے بہترین اسباب کا انتظام کرتا ہے، لیکن کچھ مجبوریاں ایسی ہوتی ہیں کہ آدمی پوری طریقے سے اپنے گھر والوں کو خوش نہیں رکھ پاتا۔ لیکن پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا ہے، انسان کی زندگی بھی ایک بہت بڑا رول رکھتی ہے۔ اے میری اسلام کی مقدس خواتین، میں آپ سے بھی گزارش کروں گا، آپ کا شوہر غریب ہو یا امیر ہو، اعلیٰ ہو یا ادنا ہو، کبھی اس کو گری نگاہ کے ساتھ مت دیکھنا، کیونکہ حضور فرماتے ہیں کہ بیوی کے اوپر شوہر کا حق اللہ نے اتنا اونچا رکھا ہے کہ اگر اللہ کے علاوہ غیر اللہ کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو اللہ عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کرو۔ کتنا اونچا مقام ہے، لیکن آج ذرا سی بات پر تانے دیے جاتے ہیں۔ اگر کپڑے اچھے نہ بنائے جائیں، بیاہ شادیوں کے موقع پر باہر لے کر نہ جایا جائے تو کچھ ہماری بہنیں اپنے خاوندوں کو تانا دے کر مار دیتی ہیں۔ اے میری اسلام کی مقدس خواتین، آپ سے بھی گزارش ہے، آپ سیرت مصطفیٰ کا مطالعہ کریں، ہمارے نبی نے ہم کو کیا پیغام دیا ہے۔ میرے نبی کی والدہ حضرت آمنہ فرماتی ہیں، صبح سے لے کر شام ہو جاتی مجھے سارے چہرے دکھائی دیتے تھے لیکن سوائے میرے شوہر حضرت عبداللہ کے، وہ میری نگاہوں کے سامنے نہ آتا تھا۔ میں ہر دن اسی جستجو میں رہتی تھی۔ آج مجھے میرے شوہر کی زیارت ہو جائے گی، آج ان کا چہرہ میری نگاہوں کے سامنے آ جائے گا۔ ایک دن میں نے اپنے سسر یعنی اپنے شوہر کے والد حضرت عبد المطلب سے آ کر عرض کی، اے میرے ابا جان، آخر آپ کے بیٹے کہاں چلے گئے؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ آپ کے بیٹے کہاں چلے گئے؟ وہ کون سا دن ہوگا جس دن میں ان کی اپنے ماتھے کی نگاہ سے زیارت کروں گی؟ اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے، کس انداز میں ان کی موت کی خبر ان کو ملتی ہے۔ ٹائم ہو گیا، کیونکہ ہر دن آدھے گھنٹہ مجھے بیان دینا ہے۔ میں انشاءاللہ اس کو مکمل طور پر کل آپ کو سنانے کی سعادت مندی حاصل کروں گا۔ ابھی آپ کو ان کی موت کی خبر نہیں ملی، ابھی تو وہ یہی سمجھ رہی ہیں کہ مدینہ میں ہیں، اور مکہ اور مدینہ کے درمیان کافی بڑا فاصلہ تھا۔ اس دور میں کوئی فون کا زمانہ نہیں تھا کہ صاحب فون کر کے جو ہے ان کی خبر پوچھ لی جاتی۔ آپ نے اپنے ابا یعنی اپنے سسر حضرت عبد المطلب سے یہ بات رکھی تھی کہ وہ کہاں چلے گئے۔ پھر حضرت عبد المطلب نے کیسے وہاں بھیجا، کس کو بھیجا اور کس انداز میں ان کی خبر آئی، انشاءاللہ زندگی نے دیا ساتھ۔ تو کل میں آپ کو یہ یہاں سے آگے سنانے کی